گزشتہ چند ماہ کے دوران دبئی حکومت نے اپنی 2 کمپنیوں کے حصے فروخت کیے ہیں۔ دبئی ٹیکسی کمپنی کے 25% شیئرز کی فروخت سے $315 ملین حاصل ہوئے اور اس کے پارکنگ کے کاروبار کے بھی 25% حصے فروخت کیے گئے، جس سے $427.5 ملین حاصل کیے گئے۔ تاہم یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ اس وسیع منصوبے کا حصہ ہے جس کا اعلان 2021 میں کیا گیا تھا، جب دبئی حکومت نے کہا تھا کہ اپنی 10 کمپنیوں کے شیئرز فروخت کے لیے پیش کرے گی تاکہ اپنی فائنینشل مارکیٹ کو 3 ٹریلین درہم یا $8 ارب تک بڑھایا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد اسٹاک مارکیٹ میں تیزی لانا، قرضوں کی ادائیگی اور اپنی کیپٹل مارکیٹ کو مضبوط بنانا تھا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب دبئی خطے میں اپنے حریفوں ابوظہبی اور سعودی عرب کی کامیابی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس اعلان کے چند ماہ بعد اپریل 2022 میں ان سرکاری کمپنیز میں سے پہلی کمپنی کے شیئرز فروخت کیے گئے۔ دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی $6.1 ارب کی انیشیل پبلک آفرنگ میں دبئی فائنینشل مارکیٹ میں پبلک کمپنی کے طور پر لائی گئی۔ اس کے بعد جلد ہی دبئی بزنس پارک آپریٹر ٹی کام گروپ نے اپنی انیشیل پبلک آفرنگ میں $463 ملین حاصل کیے۔ جلد ہی حکومت کے ٹول آپریٹر سالک نے اپنی انیشیل پبلک آفرنگ میں $1 ارب حاصل کیے۔ اس کے بعد ایمپاور یعنی ایمریٹ سینٹرل کولنگ سسٹم کارپوریشن کا نمبر آیا۔ ان کی انیشیل پبلک آفرنگ سے $724 ملین حاصل کیے گئے۔ اس وقت مجموعی طور پر 6 حکومتی اداروں کی لسٹنگ کی گئی، یعنی 4 ابھی بھی رہتے ہیں۔ بی ڈی سوئس کے چیف مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ مازے سولے کا کہنا ہے کہ دبئی نے کسی بھی بحران سے نمٹنے میں اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وائرس کے بعد، وبا کے بعد 2-3 سال میں دبئی میں جو ہوا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ دبئی بحران سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لاکھوں وزٹرز اور سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز ہے جو یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے اب میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر اب وہ صرف سیاح یا مختصر قیام کے لیے آنے والے مسافروں کے طور پر نہیں آ رہے، بلکہ وہ اب دبئی میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات دبئی کو ایسی جگہ بناتی ہے جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں اور سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دبئی اپنی معیشت کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ دبئی ان سرمایہ کاروں کو یہاں قیام کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں گولڈن ویزے کی پیشکش کرتا ہے تاکہ وہ 10 برس تک بآسانی طویل قیام کر سکیں۔ اس کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے ریئل اسٹیٹ کے علاوہ دیگر مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دبئی کا ریئل اسٹیٹ اس وقت بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن دبئی چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری کے مختلف مواقع موجود ہیں، اس کے لیے فائنینشیل مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر ہے، خصوصاً جس طرح سعودی عرب اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کہ جس طرح 2-3 سال سے ابوظہبی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انسٹیٹیوشنل بائی آؤٹ یا IBO کس طرح دبئی پر اثر انداز ہوگا؟ امکان ہے کہ یہ دبئی کو معیشت پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ فائنینشیل مارکیٹ میں زیادہ سرمایہ کار آئیں گے، ریئل اسٹیٹ میں زیادہ سرمایہ کار آئیں گے اور ساتھ یوٹیلیٹی سیکٹر میں بھی زیادہ سرمایہ کار آئیں گے۔